نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، معلوم یہ ہوا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ یہ دونوں صحابی رسول کی دونوں باتوں سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم دنیا کے اندر لاکھ نمازوں پڑھ لیں، بہت زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار بن جائیں، اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پیروں سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے بول چال سے اگر ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہمارا رشتہ دار پریشان ہے، ہمارے گھر والے پریشان ہیں، ہماری بیوی اور بچے پریشان ہیں، تو یاد رہے اپنے آپ کے اندر سدھار کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وہی وعید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے فرمائی ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ایک اور بات جو بہت زیادہ اہم ہے، یہ بندوں کے حقوق کے تعلق سے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس بات کو بیان کرنا بھی ایک مقصد ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، ہمارے بڑے اور بزرگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں ایک بات بڑی اہم ہے، دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والوں کے تعلق سے کہ میرا جی چاہتا ہے، بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ میں کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، اپنی جگہ میں کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، اور لوگوں کے حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کریں اور ان گھروں میں آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچنے والا مقام ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ان گھروں میں آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کے وقت کی بات ہے، غور کرنے کا یہ مقام ہے کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا نہیں، لیکن یہ بات بتا کر واضح کیا ہے کہ نماز چھوڑنے کی کتنی وعید ہے، کتنی سختی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے۔ یہ ایک وعید ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ مسجد کے تعلق سے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن دوسری بات جو بتانا چاہ رہا ہوں، جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چیزیں کھائے وہ میری مسجد کے قریب نہ آئے، جبکہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکے۔ یعنی سب سے بڑا ظالم، مبالغہ کے ساتھ یہ بات ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آنے سے روکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں آنے سے روکتا ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ کے گھر سے کسی کو آنے سے روکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایک شرک کرنے والے کے تعلق سے اور جو مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہ شخص جو یہ چیز کھاتا ہے، دوسری حدیث کے اندر موجود ہے جو کچا ادرک اور لہسن کھا کر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث کے اندر فرمایا کہ جس کو بنی آدم کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے وہ سے اگر بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ کچا ادرک لہسن کھا کر مسجد میں آئے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے بندوں کو ہماری وجہ سے کسی کو بو آتی ہے، باس آتی ہے تو وہ مسجد کے قریب نہ آئے۔ ایک طرف سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے، یہ مسجد میں نہ آنے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے گھروں میں لکڑی جمع کر کے آگ لگا دی جائے۔ لیکن جب بندوں کے حقوق کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ مسجد کے قریب نہ آئے۔ غور کرنے کا مقام ہے، یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان تمام چیزوں سے بالکل منع نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بو جس کی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے، جس کے تعلق سے ہمیں مسجد میں آنے سے روکا ہے، ہمارے بہت سارے جوان، ہمارے بہت سارے بزرگ جو کھرے اور بیڑی وغیرہ پیتے ہیں، بشتر یا اور ایسی چیزیں پیتے ہیں، خود غور کریں کیا ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کو، ہمارے رشتہ دار کو جو سب میں ہمارے بازو میں کھڑا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کیا؟ یاد رہے یہ ایک لہسن اور پیاز سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں دور رکھا ہے اور ایسے کھانے والوں کو مسجد سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو ہم لوگ بسا اوقات تو یہاں تک دیکھنے ملتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کر ہی یہ سارے کام کرتے ہیں، گٹکے بھی کھاتے ہیں، بیڑی بھی پیتے ہیں، بشتر بھی پیتے ہیں، کھرے وغیرہ اور نہ جانے کون کون سی حرکت کرتے ہیں، جبکہ یاد کرو خود اپنے آپ پر دیکھو کیا وہ خوشبو سمجھے یا بدبو سمجھے اگر اس کے ذریعے کوئی بو آ رہی ہے اور ہم میں سے اگر ایک بھائی کو بھی نہ پسند ہے، ہمارے ایک بھائی کو بھی اگر وہ پسند نہیں ہے تو یاد رہے ہم ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ایسی چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
चीजें हमें एक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अहमियत को समझाना चाहती है कि बंदों के हक बंदों पर इतने ज्यादा है कि मेरी वजह से, मेरे खराब चेहरे की वजह से, मेरे दांत ना साफ करने की वजह से अगर किसी को तकलीफ होती है, मेरे खरा और बोटा खाने की वजह से किसी को तकलीफ होती है, तो ऐसे काम हम करना छोड़ दें। ऐसे काम की वजह से एक वही अल्लाह के नबी ने हमें बता दी कि वो मस्जिद के करीब ना आए। जबकि नमाज न पढ़ने वाले के ताल्लुक से फरमाया था, अल्लाह का हक ना अदा करने वाले के ताल्लुक से फरमाया था कि उस घर में आ लगा दूं, लेकिन अल्लाह के बंदों का हक मारने वाले के ताल्लुक से फरमा दिया कि वो मस्जिद के करीब ना आए। ये चंद बातें थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमारे लेन देन के मामलात हैं, हमारे अखराजात के मामलात हैं, हमारे पड़ोसियों के ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्तेदारों के ताल्लुकात हैं, हमारे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन मामलात की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी वईद सुनाई है। कभी कभी हमारे जुल्म की वजह से, हमारे एक दूसरे के हक मारने की वजह से हम मजलूम भी बन जाते हैं। एक दूसरा इंसान उसके ताल्लुक से मजलूम बन जाता है। और याद रहे